السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ تمام کا ہمارے سچی بات چینل میں۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ ہمزہ کی تشریح و تفسیر کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اسے سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے ثواب کی نیت سے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کو ان کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، تو بھیجنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس دنیا میں کیسی زندگی گزاری جائے، معاشرے میں، سماج میں، اپنے بھائی بندوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا چاہیے، اس کے تعلق سے کچھ اصول و ضوابط، کچھ قاعدے قانون ہمیں بتائے ہیں۔ تو آج میں اسی کے تعلق سے کچھ باتیں سورہ ہمزہ کی روشنی میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَيْلٌ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں بیان کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور اسی طرح دوسری برائی یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کے منہ پر اس کو تانا دیتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جس شخص کے اندر یہ دو برائیاں پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، اسے مرنے کے بعد جنت کے بجائے جہنم میں اس کو پھینکا جائے گا۔ پھر اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ایک دوسری برائی بلکہ تیسری برائی کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، الذی جمع مالا وعددہ، وہ شخص جس نے مال کو جمع کیا اور گن گن کے رکھتا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک بات واضح کرتا چلوں کہ اسلام میں مال کو جمع کرنا بالکل حرام نہیں ہے، لیکن وہ مال جمع کرنا اور اس مال کو گن گن کے رکھنا حرام ہے جو اس مال کے حقوق ادا نہ کیے جائیں۔ جیسے کسی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، تو ایسے شخص کا مال جمع کرنا اس کے لیے حرام ہے، اور اس کے لیے ایک وبال ہے، اور اس کے ایک عذاب کی شکل ہے۔ اور اسی طرح اس مال کے اندر صدقات نہیں دیتا، اور وہ مال جو اس کے حقوق ہیں، یعنی رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ان رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، تو ایسے مال کو جمع کرنا اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ حریص شخص مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، پھر گن گن کے رکھتا ہے، پھر یہ گمان کرتا ہے کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ جو اس نے سونا جمع کیا، جو اس نے چاندی جمع کی، جو اس نے جواہرات جمع کیے، جو اس نے بینک بیلنس جمع کیا، جو اس نے جائیداد کمائے، وہ ساری چیزیں ہمیشہ باقی رہیں گی، یہ سوچتا ہے وہ حریص آدمی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ خود آگے فرما رہا ہے کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اسے حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وما ادراک ما الحطمہ، حطمہ کیا ہے تم کو معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ نار اللہ، وہ اللہ کی آگ ہے، الموقدہ، جو سلگائی گئی ہے۔ ایک ہے دنیا کے اندر انسان آگ سلگاتا ہے، انسان آگ لگاتا ہے، لیکن جہنم کے اندر جو آگ ہے اس کو اللہ نے سلگایا ہے، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، وہ معمولی آگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آگ کی صفت آگے ارشاد فرما رہا ہے التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کو جھانک لے گی۔ دنیا کے اندر کسی انسان کو اگر آگ لگ جاتی ہے تو وہ آگ اس کے دل تک پہنچنے سے پہلے اس کی جان نکل جاتی ہے، اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، لیکن جہنم کے اندر معاملہ ایسا نہیں ہوگا۔ جو حریص آدمی ہے، جو مال کو جمع کر کے رکھتا تھا اور اس کو روزانہ گنا کرتا تھا، اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے جب جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا، جب اسے آگ لگے گی تو وہ آگ اس کے دل تک پہنچے گی، وہ زندہ رہتے ہوئے اپنے دل کو جلتے ہوئے دیکھ سکے گا، وہ موت کو مانگے گا، وہ موت کی تمنا کرے گا، لیکن موت اسے نہیں آئے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انہا علیہم مؤصدہ، بس اتنا ہی نہیں بلکہ وہ ایک جہنم کی آگ ہے، وہ ایک پیٹی کی شکل میں اس کو اندر بند کر کے پھینک دیا جائے گا، اسے باہر نکلنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اتنے ہی پر کافی نہیں کیا بلکہ آخر میں فرمایا فی عمد ممددہ، جہنم کے اندر آگ کے بڑے بڑے پلر ہوں گے، ان پلروں میں اس کو باندھ دیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ وہ وعید ہے، یہ وہ عذاب ہے اس شخص کا جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، سونے کو، چاندی کو، تمام جائیداد کو جمع کر کے رکھتا ہے، اور گنتا رہتا ہے کہ میرا مال بڑھ رہا ہے، میرا مال ترقی کر رہا ہے۔
رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا، غریبوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، یتیموں کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، اس میں سے صدقہ خیرات نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے لیے وعید سنائی گئی ہے۔ تو ڈرنے کا مقام ہے، اگر اللہ نے ہم کو دولت دی ہے تو ہم اس دولت کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے والے بنے۔ یقیناً اگر ہم اس طرح کا کام کریں گے تو دنیا بھی ہماری سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہی چند باتیں تھیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ تمام کو ان کہی بھی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔